السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، وہ کیا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ جو آئی کا قول ہے، اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں عزیزی صاحب ذرا تاریخ پہ رحم کریں، اتنا بڑا قول ہے اور بہت بڑی شخصیت سے منسوب ہے، تم اپنے نام سے ٹوکتے جا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ ٹیپو سلطان کا قول ہے یار۔ یہ صرف اس لیے یہ تصحیح کر رہا ہے کہ اس کا اپنا نام ٹیپو ہے۔ بس یار تم تو مجھے بتاؤ، تم نے کس چکر میں اپنا نام ٹیپو رکھ لیا ہوا؟ پیار سے بھائی، گھر میں میرا نک نیم تھا ٹیپو، جیسے تمہیں بچپن میں ننا کہتے تھے۔ یار میں تو چلو ننا منا لگتا تھا، تم کس وجہ سے ٹیپو بن گئے ہوئے؟ مجھے ٹیپو اسی وجہ سے کہتے تھے، میری بہادری کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، کیا دلیری ہے جی آپ میں جناب، ہاتھ پہ کپڑا چڑھائے بغیر آپ طوطا پکڑ لیتی ہے؟ یا تم نے بچپن میں کسی چوہے کے پونچھ کے اوپر دھاگا باندھ کے گلی میں دڑایا ہوا ہے اسے؟ تو بتاؤ بھی تو صحیح نہ دلیری، یا سائیکل اٹھا کے تم ریلوے کا پھاٹک گزر جاتے تھے؟ کیا دلیری ہے تم؟ 15 منٹ شو سے تم لیٹ ہو جاؤ تو گھر جانے سے پہلے ٹانگیں تمہاری کانپنا شروع کر دیتی ہیں۔ ٹیپو تمہارا وہ پڑا ہوتا ہے، سلطان تمہارا وہ پڑا ہوتا ہے، اتنا تو بڑا ٹیپو سلطان۔ اللہ جانتا ہے وہ پرجائی کا فون آ جائے تو فون وائبریشن پہ نہ بھی لگاؤ تو وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پرجائی ہماری کو بھی اس کی دلیری کا اتنا پتہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے کہہ دیتی ہیں ٹیپو نہ کانپو نہ کانپو۔ میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ کھانا گھر کھانا ہے تو رستے سے نان لیتے آنا۔ عزیز صاحب، آج ٹیپو سلطان کی برسی بھی ہے۔ پتہ ہے مجھے، اسی لیے تو میں نے اس کا ذکر شروع کیا تھا کہ جو ٹیپو سلطان کا قول ہے وہ جی اپنا بیٹھا ہوا ہے، اس نے اچک لیا ادھر سے ہی کہ نہیں جی یہ ٹیپو کا قول ہے چونکہ میں ٹیپو ہوں۔ یار ویسے سیریسلی میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹیپو سلطان کی کیا دلیری تھی، کیا شجاعت تھی، کیا خوف تھا یار، کہ انگریز کی اس کے نام سے کانپیں ٹانگتی تھی۔ یہ دیکھو کتنا خوف تھا اس کا، میری زبان کانپ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، بڑا یار دلیر فوجی ہوا، بلے 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 بلے۔ ٹیپو سلطان کو صرف اس کی شجاعت، دلیری اور اس کے فوجی کارناموں کی وجہ سے یاد رکھنا، یہ میرا خیال ہے کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ اس حوالے سے ناانصافی ہے کہ ٹیپو سلطان کی جو اصل کامیابی ہے وہ اس کی جو ایڈمنسٹریٹو اصلاحات تھیں، جس طرح اس نے اپنی سلطنت چلائی تھی میسور کی، جس کامیابی کے ساتھ اس نے حکومت کی تھی، اور خاص طور پر اس نے جس طرح ہندوؤں پر حکومت کی تھی، ان کے دل جیتے تھے۔ اور ٹیپو سلطان کے ساتھ ایک یہ بھی زیادتی ہوئی ہے کہ اس کو انگریزوں نے، تو ظاہر ہے انگریزوں کا تو اس نے ناخن چنے چبوائے تھے، اور انگریزوں کا تعصب جو ہے ٹیپو سلطان کے حوالے سے وہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن جو ہندوؤں کا تعصب ہے ٹیپو سلطان کے ساتھ وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ٹیپو سلطان کو اورنگزیب عالمگیر کی طرح یہ کہہ کر اس کو تاریخ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا کہ جناب یہ بہت متعصبانہ ذہن کا مالک حکمران تھا، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی اگر تم ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس قدر وہ یعنی لبرل اور فراخ دل حکمران تھا، یعنی اس دور میں کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے دور میں سرکاری خزانے سے مندروں کی مورتیاں خریدی جاتی تھیں اور ہزاروں کی تعداد میں مندروں کی سرکاری سرپرستی کی جاتی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ 40,000 سے زیادہ براہمنوں کو سرکاری وظیفہ ملا کرتا تھا۔ اچھا جی جناب، اور ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا کارنامہ فوجی حوالے سے جو تھا وہ یہ راکٹ ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ سمجھا جاتا تھا، بلکہ بعض ہسٹورینز تو یہ کہتے ہیں کہ وہ راکٹ ٹیکنالوجی کا پائنیئر تھا، بانی تھا۔ اور ہم تو ساری زندگی کے صرف یہی سن رہے ہیں کہ بڑا لڑتا تھا۔ اور یہ بات صرف ہسٹورینز ہی نہیں کہتے بلکہ سابق ہندوستانی صدر عبدالکلام آزاد، جو خود بھی ایک ریناؤنڈ نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ونگز آف فائر میں یہ بات کہی ہے کہ جب وہ امریکی ریاست ورجینیا میں ایک لیب میں کام کرتے تھے تو وہاں پہ اس لیب کے اندر بڑی بڑی یعنی قد آدم تصاویر آویزاں تھی ٹیپو سلطان کی، اور اس کے نیچے ٹیپو سلطان کو راکٹ ٹیکنالوجی کا پائنیئر تسلیم کیا گیا تھا۔ اور اس کتاب میں پھر عبدالکلام آزاد نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کہ مجھے وہاں پر ٹیپو سلطان کی تصاویر اور ان کی خدمات کا اعتراف وہاں پر دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ ہمارے ہندوستان نے ان کو بھلا دیا لیکن امریکیوں نے ٹیپو سلطان کی خدمات کو یاد رکھا تھا۔ ہائے 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 ہائے، حالانکہ انگریز تو میں نے سنا ان سے اتنی نفرت کرتا تھا
کہ یہ جو بڑے بڑے ہوٹلوں اور مختلف جگہوں پہ گیٹ کے اوپر یہ گیٹ کیپروں کو یہ پگڑیاں پہنائی تھی نا انگریزوں نے، وہ صرف نفرت کا اظہار تھا ٹیپو سلطان کے ساتھ، چونکہ ٹیپو کی فوج میں صوبے دار جو ہوتے تھے وہ پگڑیاں پہنتے تھے، بلکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ انگریز تو نفرت کا اظہار اس طرح بھی کرتا رہا ہے ٹیپو سلطان سے کہ اپنے پالتو جانوروں کا نام بھی ٹیپو رکھتا رہا۔ یار انگریزوں کا ٹیپو سلطان کے ساتھ تعصب تو بہرحال سمجھ آتا ہے نا کہ اس کی پوری فوج کو ٹیپو سلطان نے رگید کے رکھ دیا تھا، اور غالباً 1936 میں جو ہندوستان میں انگریز وائس رائے تھا لارڈ لنتھگو، وہ جب اس کے مزار میں داخل ہوا تھا پورے مہاراجوں اور راجوں کی فوج کے ساتھ، لیکن اس کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ مزار کے اندر داخل ہوئے تو 2 لمحے بعد ہی وہ واپس آ گیا تھا کانپتا ہوا۔ تو مہاراجوں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ باہر کیوں آ گئے، تو اس کا یہ کہنا تھا، اس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ میں مرے ہوئے ٹیپو سلطان کی ہیبت کی تاب نہیں لا سکتا۔ ہائے 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 ہائے، وہ بھی تو مشہور ہے نا، جب اس کو مار دیا تھا گوروں نے تو کتنی دیر تک اس کے نزدیک نہیں تھے گئے کہ کہیں اٹھ کے شروع ہی نہ ہو جائے۔ ہاں ان فوجیوں میں ایک فوجی تھا جو اس کے ٹیپو کے انگلی کے اوپر ایک انگوٹھی تھی وہ حاصل کرنا چاہتا تھا نشانی کے طور پہ، وہ ڈرتا ہوا اس کے قریب نہیں جا رہا تھا کہ کہیں میں انگوٹھی اتارنے لگوں تو یہ میری تاؤنی نہ اتار دے، بڑا ڈاڈا پائی تھا یہ۔ اچھا، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انگریز تاریخ دانوں نے، مورخین نے جس شخصیت کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کی ہے، ڈنڈی ماری ہے، وہ ٹیپو سلطان ہے۔ اس کے بارے میں ایسی ایسی غلط باتیں کہی گئی ہیں جن کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن کچھ انگریز مورخ بہرحال ایسے ہیں جنہوں نے انصاف سے کام لیا۔ ان میں سے ایک والٹر اسکاٹ ہے، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ٹیپو اور نیپولین کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن اگر نیپولین بھی ٹیپو کی طرح اپنے دارالحکومت کا دفاع کرتے ہوئے موت کو گلے لگا لیتا تو آج اس کا تاریخ میں درجہ اور رتبہ بہت زیادہ بلند ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی مثال اس کو بھی ٹیپو کی ہی دینی پڑی ہے، بلے بلے بلے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں اپنا نام ٹیپو نہیں رکھنا چاہیے، تم پپو رکھ لو، کوکو رکھ لو، ٹمی رکھ لو، ایگی رکھ لو، یار جاؤ میری طرف سے تمہیں یہ بھی آفر ہے، مگر ٹیپو تو نہ رکھو یار، خدا کا خوف کرو عزیزی، اتنا دلیر آدمی ٹیپو سلطان، خوف کرو یار۔ تمہیں تو ادھر سے کو بچہ کہے کہ چاچو وہ چوہا تو تم پڑک کے باہر آئے ہو باہر۔ عظیم یہاں میں لینا چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف جھوٹوں کے شہنشاہ ہیں۔ ہوا بڑا کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے رحمان ملک صاحب کو کہا کہ یہ جھوٹوں کا آئی جی ہے، کہا نہیں مسلسل کہہ رہے ہیں وہ، اور اب رحمان ملک صاحب انہیں زیادہ بڑا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹوں کے شہنشاہ ہے۔ رحمان ملک صاحب یہاں آ کے آپ مجھے بہت معصوم لگے ہیں، اور جناب آئی جی بہت تگڑا ہوتا ہے، شہنشاہ کی آئی جی کے کیا ویلیو ہے؟ اس دور میں اگر شہنشاہ بھی ہوتا تو اس نے بھی آئی جی کو فون کرنا تھا، آئی جی صاحب اور جناب یہ شاہی قلعے کے ایس ایچ او کو ذرا فون کرے، وہ میرے 9 رتنوں میں سے 2 رتن گرفتار کر کے لے گیا ہے۔ اور نہیں جناب، وہی رٹا جو 1.5 مہینہ پہلے آپ کو بتایا تھا، وہ چٹے موتیوں والی میری مالا چوری ہو گئی ہوئی ہے۔ 9 رتن تھے میرے جناب، 2 یہ پھڑ کے لے گیا، باقی 7 ڈردے ڈردے پنڈ دوڑ گئے نے۔ مینو ایتھے کو پنکھا چلن والا نہیں، تو لوڈ شیڈنگ نے مت ماری ہے۔ میں تاڑی مار کے کہتا ہوں پانی پلایا جائے، پیچھو ملکہ لات مار کے کہندی اٹھ کے آپ پی مار لائے، ایتھے بندہ کوئی نہیں ہوں۔ آپ کی مہربانی آئی جی صاحب یہ گل کریں جناب۔ اس لیے رحمان ملک صاحب اگر آپ نے ان کو بڑا ثابت کرنا تھا تو جھوٹوں کا ایس ایچ او کہہ دیتے، چونکہ آئی جی سے تگڑا صرف ایک ہی بندہ ہوتا ہے اور وہ ایس ایچ او ہوتا ہے۔ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کو اتنا نہیں پتا جناب، حد ہو گئی ہے۔ اگلی کیا خبر ہے؟ ایک خبر کے مطابق امریکہ میں بھی گٹروں کے ڈھکن چرائے جانے لگے۔ بہت صدقے جاؤ، یہ دیکھو ذرا امریکہ میں بھی گٹروں کے ڈھکن چوری ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بڑی باتیں کرتے ہو، تانے دیتے ہو کہ یہ بھی کوئی کام ہے، گٹروں کے ڈھکن چوری کر لیتی ہے، امریکہ میں بھی شروع ہو گیا۔ جو ہے تم دیکھنا یہ آگے کے ہوتا کیا ان کے ساتھ۔ انشاءاللہ انہوں نے بھی اپنے گلاسوں کو سنگلیاں نہ لگائیں تو تب کہنا ان کے بھی چرچوں سے جوتیاں ہی چوری ہونی۔
अमेरिका में लोड शेडिंग की खबर तुम सुना चुकी हो, रिश्वत भी उधर शुरू हो गई हुई है। अब देखना इनके एमएलए एमपीए ने थानियों में चोर ही छुड़ाया कर ले। आए हाय हाय, न्यूयॉर्क के पिंडों में पानी पे झगड़े भी हुआ करेंगे। सीएनएन पे ब्रेकिंग न्यूज चला करेगी, चौधरी डेविड मनियाना ने पानी के झगड़े पर माइकल डोगर की टांगे तोड़ दी। तुम इस उल्टी ख्वाहिश का क्यों इजहार कर रहे हो? इस ख्वाहिश का क्यों नहीं इजहार करते कि हम ठीक हो जाए? शाबाश, यानी अपनी पहचान छोड़ दे। बहुत अच्छे, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हम अपना कल्चर क्यों छोड़े, अंग्रेज क्यों ना अपने पीछे लगाए। चौधरी शुजात का कहना है कि लगता है नवाज शरीफ रायविंड को भी सूबा बनाकर छोड़ेंगे। सड़क बना ली इन्होंने, सूबा भी बना लेना। आप गुजरात को सूबा बना लेना। बनाओ, मैं तो कहना बनाओ, खुदा दा नाम जी। वो तो बड़े आराम नाल बन जाना। वजीर आला तुहाडे कोल बनया बनाया पे है, तुसीं इस्तेमाल ही नहीं करन दे। कौन? मोने सलाई ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਸੂਬਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੰਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ। ਥੋੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਮੂਨਸ ਲਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਜਾਤ ਸ਼ਫਾਤ ਵਜਾਹਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਦਿਆਨਤ ਤੇ ਸਦਾਕਤ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। एडा सोहना लगे गुजरात सूबा बनया होवे, चन्हा दे कंढे ते ठंडी रेत ते असैंबली लगी होवे, परा दुआने लगे होण, इधर असैंबली लगी होवे। सोचो तो सही यार की मंजर होएगा। हाय हाय हाय, इधर स्पीकर कवे मोअज़्ज़ज़ अरकान असैंबली, उधर आवाज आए जेड़ा भन्नो ला ले। फिर इधर स्पीकर कवे तमाम अरकान, उधर आवाज आए 50-50 रुपये 50-50 रुपये 50-50 रुपये। महीने डेढ़ बाद गल खुले पाई जी, दुआने वाला नून लीग दा जे। मैं तुहानू सही कह रही हूं, गुजरात सूबा बनाओ तो सही, गाने बड़े बड़े अच्छे बननगे। अज तो चुनरी रात में जलसा है गुजरात में। बस करो यार। यार गुजरात सूबा की बड़ी है, तू तो साड़ी की है। 2 मिनट साल है, वो काड़ा भी सूबा बन जाएगा। आरिफ चौधरी नू उथे ला देंगे वजीर आला। लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों के आलमी दिन के मौका पर तकरीब का इनेकाद, बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओए होए होए होए, मुझे क्या सुनाती हो, मैं तो उधर मेहमान खसूसी था। बड़ा हार पहन के मैं स्टेज पे बैठा हुआ था, इधर छोटा हार पहन के साथ मेरे बांदर बैठा हुआ था। 2-3 दफा उसने मेरे हार से नोट तोड़ने की कोशिश की, मैंने टांट मारी, मैंने कहा खबरदार। बार बार मुझे छेड़ता रहा, कहता मेहमान खसूसी साथ ही बैठे हैं, इंजन भी कर। इस तरफ शेर हार पहन के बैठा हुआ था, वो महफिल की सदारत कर रहा था। ओए होए यार, बड़ी धुएंधार तकरीर की है शेर ने। ओए होए होए, माइक पे आया, शुरू ही हो गया। माइक सारे हिला दिए उसने। मैंने कहा खलो जा, तू एडा शबाज शरीफ है। कहता नहीं हो जी जी, ओए मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, और शेर को वोट ही डालते जाते हो, उसको गोश्त भी डालो। सब्जियां खा खा के मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। ओ डायरेक्टर चिड़ियाघर, और मेरे बच्चे ही बेचते जा रहे हो, मुझे गोश्त भी डालो। मैं आज पूछना चाहता हूं कि किसने कहा था कि जंगल का बादशाह मैं हूं, और केड़ा बादशाह हुआ, मैं भूखा मर गया हूं। और इससे अच्छा था मैं जवानी में नाखून कटा के वेल्डिंग का काम ही सीख लेता। और शहबाज शरीफ की रोजगार स्कीम से येलो कैप ही ले लेता। और मुझे तो मेरी खाला ने दरख्त पर चढ़ना भी नहीं सिखाया, नहीं तो मैं बापना में भर्ती हो जाता। क्या फायदा मेरे बादशाह होने का, तगे की मेरी आमदन नहीं और सारे मुंह पे स्पाइक्स बना के फिर रहा। आज मैं जानवरों के हकूक के आलमी दिन पर आपसे ये अपील करता हूँ, और मेरी टेंट करा दियो, टेंट करा दियो, टेंट करा दियो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अजीज साहब, पिछली दफा तो आप मुखबरियां गोल कर गए थे, इस हफ्ते कैसी मुखबरियां आपके पास? डिश 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 डिश।
पिछले हफ्ते ये मेरा मुखबर जो था वो कह रहा था कि मैं छुट्टी पे हूँ, खबरदार मुझसे ना मुखबरियां मांगो। इस दफा मुखबर ने बड़ा बड़ा अजीब सप दिया है। वाह वाह। जो पहली मुखबरी सुना रहा है ये आपको, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो PIA के नए MD आए हैं राव कमर सुलेमान साहब, पिछली 2 मीटिंगें हो चुकी हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ PIAs, इसमें MD साहब शामिल नहीं हुए, मीटिंग में नहीं आए। लो जी, एक पिछली सोमवार को जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें बाकी सारे आए हुए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर जितने भी हैं, डायरेक्टर्स जो थे, उसमें अहमद मुख्तार साहब चूंकि चेयरमैन भी हैं, वजीर हैं, वो वजीर दफा चेयरमैन भी होता है, समझा करो बात को, वो भी थे, नरगस सेठी साहिबा थी, अपना मखदूम अहमद महमूद भी थे, उमर बुखारी भी थे, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो उधर मौजूद थे। MD साहब कोई नहीं आए, चूंकि सब ने कहा कि यार MD साहब आते हैं तो फिर मीटिंग शुरू करें, ऐसे तो नहीं हो सकता। बीच में से किसी ने बताया कि भाई जी MD साहब ने नहीं मीटिंग में आना, आप मीटिंग शुरू कर ली। अच्छा, किसी ने फिर जुर्रत की कि यार क्यों नहीं आना, यार बताओ तो सही, पिछली मीटिंग में भी नहीं आए, पिछली मीटिंग में भी नहीं आए, इस मीटिंग में नहीं भी आए, को वजह तो बताओ। फिर किसी ने वजह बताई कि जनाब असल में बात यह है कि वो नाराज है, वो कहते हैं कि देखें मेरे साथ जो कमिटमेंट हुई है वो पूरी करें, फिर मैं आके इधर मीटिंग में बैठूंगा। उन्होंने पूछा जी क्या जनाब कमिटमेंट क्या हुई है? उन्होंने कहा जी कि कमिटमेंट ये है कि उन्होंने कहा था कि MD के साथ साथ चेयरमैन की जो सीट है वो भी मुझे दी जाए, मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा, सीधा कर दूंगा PIA को, खबरदार फिर मैं आऊंगा वरना मैं नहीं आऊंगा। ला जनाब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भाई साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब बात सुने, छोड़ दे, फिर नहीं आना चाहते वो, हमें इतना ही घटिया समझते हैं तो फिर ठीक है फिर नवा MD रख लें, फिर चेंज कर दे, फिर नवा MD रखें, बल्कि मैं तो कहूंगा कि कोई फॉरनर जो है वो ला के तो MD लगाएं, और भी एयरलाइनों ने लगाए हुए हैं। अच्छा, सब ने कहा ठीक है। एकदम जो एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे अपना, उन्होंने कहा कि बात सुना, ठीक है सब एग्री हैं, सब ने कहा हाँ जी हम एग्री हैं। उन्होंने कहा ओके, अखबार में इश्तिहार दो कि हमें PIA के लिए एक MD चाहिए, वैकेंसी खाली है, और फिर भर्ती करो, ठीक है अखबार में इश्तिहार दो। अच्छा, अब मुखबर मेरा ये बताता है कि आइए ये जिंदगी में, बल्कि PIA की जिंदगी में पहली दफा ये हो रहा है कि ये तय पाया गया कि अखबार में इश्तिहार दिया जाए हमें MD मतलूब है। डिश दूसरी मुखबरी भी बड़ी खतरनाक किस्म की है। ये ANF एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, यस आई नो एवरीथिंग अबाउट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। माशाल्लाह। यार मैं हैरान हो गया हूं इस मुखबरी पे। लो जी, अदालत ने ऑर्डर किया था हुकूमती मशीनरी को कि ये जो मूसा गिलानी का केस चल रहा है वो केमिकल वाला, उस हवाले से हुकूमती मशीनरी जो है वो ANF के साथ तावन करे पूरा सही। लजिया मुखबर मेरा ये बताता है कि ANF वालों ने PM हाउस का जो एंट्री रजिस्टर होता है कि कौन इधर आया कौन गया, वो हासिल करने की कोशिश की। अच्छा, मगर जो सिक्योरिटी अफसर है, मुखबर कहता है कि हयूर वो सिक्योरिटी अफसर ने वो जो पुराना रजिस्टर था ना उसको बदल दिया है, उसके बीच में से सफे सुबह गैप कारकुर के नवा रजिस्टर नवी एंट्रियां बना के तो पकड़ा दिया है ANF को। उसने मेरा ख्याल है ये सोचा कि इनके साथ पूरा तावन करना चाहिए, सीधा सा पुराना सा रजिस्टर नहीं देना चाहिए, बेहतरीन नवी पैकिंग में रजिस्टर पेश करना चाहिए। तावन ही होता है यार ये भी। लो जनाब, मुखबर बता रहा है कि आइए ANF ने वो रजिस्टर लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी,
یہ ہیور اصلی نہیں ہے, ہمیں اصلی رجسٹر دے انٹریوں والا, جس میں وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے مالکانوں کی انٹریاں ہیں, وہ ادھر کب آئے اور کب گئے, اور پی ایم ہاؤس کے گیسٹ ہاؤس میں وہ کب رہے اور کب گئے, وہ والی انٹریوں والا رجسٹر دے. یہ نہیں ہم نے لینا, بس کہہ دیا ہم نے نہیں لینا. ایسے بھی کیا ہوگا, ظاہر ہے کمپنی بڑی ڈھاڈی ہے, وہ بھی یہ ہے نا. لا جی اگلی مخبری یہ ہے جناب عالی کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ایک اپنا رسم چلائی ہے کہ یہاں کے جو ٹاپر بچے ہیں, ٹاپ 40 بچے, ان کو بار ویٹ ہی ہوتا ہے, یہ سیر سور کہہ دوں, چلو سیر سور کرانے کے لیے جو باہر لے کے جاتے ہیں نا جی, وہ جو افسر 2 لے کے جاتے ہیں, سی ایم صاحب کا یہ آرڈر ہے کہ ہر دفعہ یہ چینج افسر جایا کریں, کبھی کوئی جائے کبھی کوئی جائے. مگر مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ یہ ٹاپر بچے تو ہر سال چینج ہو جاتے ہیں, مگر ایک ڈپٹی سیکرٹری صاحب اور ایک ایجوکیشن کی افسر جو ہیں, وہ مستقل کو 3-4 سال سے وہی جا رہی ہیں بچوں کے ساتھ, اور کسی کی واری نہیں آ رہی. اب مخبر کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چلاکی ہے ان میں, یا کیا کسی کی مہربانی ہے کہ یہی دونوں مستقل لے کے جا رہے ہیں, بچے ہی چینج ہو رہے ہیں. یہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ وہی ہر بار جاتے ہیں. او ہوگی کوئی وجہ, شاید ان دونوں کو بچے کھڑانے کا یہ آدھا تجربہ ہو. نہیں, لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. حضور, آج ہمارے لمحہ فکریہ کا موضوع ہے شوہر اور بیوی کے درمیان شک کی بڑھتی ہوئی دیواریں. او, جس کے متعلق شاعر نے کہا ہے, سونے دی نتھلی اصلی کے نکلی, شک جے کریں گا ڈھولنا سا تیرے ڈکم تیرے نال نہیں بولنا. یہ ڈکم صرف یہ کر سکتا ہے. انتہائی حساس اور نازک موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے پلیز سنجیدگی اختیار کرو. یہ ڈکم حساس نہیں ہے. نہیں یار, واقعی میں بھی یہ سمجھتا ہوں اپنا پا جنید کہ یہ میاں بیوی کے درمیان یہ جو شک پیدا ہو جاتا ہے نا, یہ بڑی خطرناک چیز. میاں بیوی کا رشتہ بنیادی طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ انتہائی مضبوط رشتہ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انتہائی مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتا ہے, زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک اور زاویے سے دیکھو تو میرا خیال ہے کہ دنیا کا کمزور ترین رشتہ بھی یہی ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور شک کا ایک معمولی سا جراثیم, ایک معمولی سا کیڑا اس رشتے کی دیواروں کو کھوکھلا کر دیتا ہے, بنیادوں میں گھس جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک بڑی سینسٹیو اور دکھ آمیز بات یہ ہے کہ اگر بیوی کو مرد پہ شک ہو جائے نا, خاوند پہ, وہ بیچاری گزارا کر لیتی ہے. مگر اگر خاوند کے یہ میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو وہ قتل و غارت پہ اتر آتا ہے, وہ کہتا ہے میں نہ مانوں. میل شاونزم کا مسئلہ ہے نا, میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے ہر جگہ پر, یعنی مرد جو ہے اپنے مرد ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور عورت بیچاری تمام عمر کے لیے جو اس کے دل میں شک ہے وہ اپنے سینے میں ہی یعنی خاموشی کے ساتھ دفن کر کے سلگتی رہتی ہے, برداشت کرتی رہتی ہے. لیکن شوہر کے دل میں اگر شک کا بیج پیدا ہو جائے تو پھر معاملہ بہت زیادہ خراب بگڑ جاتا ہے. ہائے ہائے, یہ ساری مثالیں اس نے صرف 2-3 بوٹیاں زیادہ حاصل کرنے کے لیے کھانے میں یہ کی ہیں. یار تم مجھے کسی مسئلے میں بات کرنا دو گے یا نہیں؟ نہیں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو. آئی ایم ڈیم سیریس. یہ واقعی بڑا خطرناک اور سینسٹیو یار ٹاپک ہے ایمان سے. اور سر آج کل تو یہ اس رجحان میں بہت زیادہ اضافہ نظر آتا ہے. مطلب میں اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھتی ہوں اپنے فرینڈس کو یا اپنی کزنس کو, تو وہ بہت زیادہ اس بارے میں کمپلین بھی کرتی ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یعنی میاں اور بیوی کے درمیان شک کی دیوار کھڑی ہوتی جا رہی ہے یا بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ موبائل ٹیکنالوجی بھی ہے. بالکل, ہم اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں موبائل. یہ موبائل فون, بالکل یو آر ویری رائٹ, مس انٹرپریٹڈ ہوتے ہیں. زیادہ تر میسج جو ہے وہ مس انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں, بعض دفعہ ٹھیک طرح بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو موبائل کا غلط استعمال ہے اور بعض اوقات موبائل کا صحیح لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال, یہ بھی شک کے بیج بوتا ہے دونوں رشتہ, دونوں فریقین کے درمیان. ہاں, اور یار اس میں کئی ایسے بیوقوف اور جاہل لوگ بھی انوالو ہو جاتے ہیں جن کو نہ پتا ہوتا ہے کہ میں کس کو ایس ایم ایس کر رہا ہوں یا کس کو کال کر رہا ہوں, صرف وہ اپنی شرارتوں کے چکر میں دوسروں کے گھر کا بیڑا گرک کر دیتے.
یہ پھر ان حالات میں زوجین کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ جب اس طرح کے حالات ارد گرد موجود ہیں، یعنی مختلف قسم کے فتنے موجود ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز موجود ہیں، ہر طرف ایک عجیب و غریب ایک یعنی شک کی فضا پہلے سے ہی پائی جاتی ہے، رشتوں میں وہ یعنی اعتماد نہیں رہا، تو پھر زوجین کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ اختیار کرے، کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل میں کوئی شک کا بیج پیدا ہو۔ ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت اور بڑی مصدقہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو کچھ صحابہ کرام ملے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور چلے گئے۔ جب آگے چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے جا کے تو واپس مڑے، انہوں نے صحابہ کرام کے پاس آگے کہا کہ بات سنو، یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دم کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے جی اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی یہ بتانے کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے یہ وضاحت کی ہے کہ کہیں تم اپنے دل میں کوئی شک پیدا کر کے نعوذ باللہ گناہگار نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رشتوں کے تقدس اور پائیداری کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہاں اور احتیاط اس بات کی کہ شک پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن سر آج کل کے میاں بیوی اور خاص طور پہ شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو شاید جسٹ فار فن یا چڑھانے کے لیے تھوڑا سا مذاق کرتے ہیں، اور وہ اپنی جو فیمیل کلیگز ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں ان کے سامنے کہ اس کا فون آیا تھا، وہ تو بڑی پیاری لگ رہی تھی، اسے وہ مطلب فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک بات ہے، اس شوخے پن سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، چڑھ جاتی ہے خاتون۔ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا ٹیلی ویژن دیکھ رہا گھر میں، اللہ جانتا ہے میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں نے ہمیں ایک آرٹسٹ کی 2-3 دفعہ تعریف کر دی، یار یہ لڑکی بہت اچھی آرٹسٹ ہے، 2-3 کچھ جملوں کے بعد پھر میرے منہ سے نکلے گیا یار بہت اچھی آرٹسٹ ہے، دوسرا اس کا سین شروع ہوا، میں نے کہا یار کمال ہے بہت ہی اچھی آرٹسٹ ہے، ہائے 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 ہائے۔ بتاؤ کیا ہوا پھر؟ اب انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی واقعی کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، یہاں کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ کیا کر رہے تھے یہاں کیوں تم نے ہاتھ رکھا ہے؟ کچھ نہیں یار، ضروری تو نہیں کہ ڈوئی تیری بچے تو میں خارج کرتا ہوں۔ مجھے یاد آیا ہمارے ایک سینئر اخبار نویس دوست ہے، بہت پیارے دوست ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ہندوستانی اداکارہ ریکھا کے ساتھ بیٹھ کے دال چاول کھاؤں۔ یہ کیا خواہش ہے؟ لیکن اس بات پر ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ باقاعدہ سیریس لڑائی ہو گئی تھی۔ لا جی یہ جس بندے نے ریکھا کے ساتھ بھی دال چاول کھانے کی فرمائش کی ہے یقیناً یہ کشمیری صحافی ہے۔ یقین کرو کہ وہ واقعی کشمیری ہے۔ میں دال چاول سے ہی سمجھ گیا تھا۔ اچھا یہ جو شک پیدا ہوتا ہے نا جی میاں بیوی کے درمیان، یہ کچھ ایسے منحوس لوگ پائے جاتے ہیں ارد گرد، وہ شک پیدا کرتے بھی ہیں کئی ہمارے معاشرے میں جان بوجھ کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا سب سے بھیانک اور گندا کردار ہے نا، جو غلیظ کردار، اللہ جسے معاف کر دے اور اللہ جسے عقل دے دے، وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان شک پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی یہ ہمارے معاشرے کے کسی بھی ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی بھی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیا جائے، بلکہ اگر اس کو دور کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو جھوٹ بھی بول لیا جائے۔ یار کسی کا گھر بچانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ پاک سب کے رشتوں کو اور گھروں کو محفوظ کرے، اللہ پاک رحمت کرے سب کے گھروں پر۔ یار ویسے اس میں تم نے جو مرد ہے اس کو بالکل یالم ہی پینٹ کر دیا، ایسی بھی نہ کرو۔ مرد بھی ایک بڑی معلوم چیز ہوئی ہے یار، تم دیکھو تو صحیح کیا کریکٹر ہوا ہے۔ کیسے کیا مطلب مرد مظلوم نہیں ہے؟ کیسے مظلوم ہے؟ دیکھو ایسے مظلوم ہے، اسی کو دیکھ لو، اسی کو دیکھ لو۔ میں جنرل بات کر رہا ہوتا ہوں، یہ پہنچو کہ سارا مدعا مجھے پہ ڈال دے۔ اچھا جنرلی آپ مجھے بتائیں مرد کیسے مظلوم ہے؟ اللہ کو تھوڑا معلوم ہے مرد بیچارہ، اگر بیوی کو نوکری کی یا کام کرنے کی اجازت دیتے تو یار دوست کہنا شروع ہو جاتے ہیں یار دیکھو کتنا ہڈ رہا میں بیوی کی کمائی کھا رہا، اور اگر وہ کہہ دے کہ خبردار تم نے نہیں باہر نکلنا، میں کما کے لاؤں گا، جو 2 نوالے لاؤں گا کھا لینا بس، مگر تم نے باہر نہیں جانا، تو پھر سارے دوست یار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شکی مزاج آدمی اب بالکل جاہل ہے یار، یہ وہ کیا کہتے ہیں پرانے زمانے کے دور کا بندہ ہے، اس کو نہیں عقل اکل۔ اگر بیوی پہ ہاتھ اٹھا لے تو یالم اور درندہ بن جاتا ہے، اور اگر بیوی سے ایک ادھا ہاتھ کھا لے تو عزیزی
नाज़रीन यहाँ से लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा. Sorry, यार yeah. किस Sorry, जगह sorry, पे sorry, ब्रेक sorry. ले रहे हो? और मेरे खुदा मुंह के से- बाद। मेरे मुंह से निकल गया. Sorry. यार ये अपने मुंह को छिकू चढ़ाओ, मैं तुम्हें बता दूं. नाज़रीन आज एक बार फिर हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब जहांगीर बदर साहब. अस्सलाम वालेकुम बदर साहब. वालेकुम सलाम. दिल में उठी नहीं तड़ंग, नाचे मोड़ा अंग अंग, पंछी तोड़े संग संग, मन चाहे उड़ जाओ किसी के हाथ ना आओ. रे सखी ना 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 ना, दिल में उठी नहीं बदर तड़ंग. साहब बहुत ज्यादा खुश हैं. मेरा ख्याल कायदे ऐवान सेनेट में बने हैं, उसकी खुशी है आपको. हाय हाय बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी. नाइस टू लिसन यू मिस्टर जुनैद. हाय हाय हाय. प्लीज रिपीट इट 10,000 टाइम. ओह माय गॉड. बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर बंदे को चाहिए कि इसका मैसेज बना के कम से कम 10-10 लोगों को सेंड करे. इतनी बड़ी खुशी है आपके लिए. क्या कह रहे हो यार, सेंड करके तो देखो 10 लोगों को रात को अल्लाह पाक ख्वाब में तुम्हें कोई खुशी दिखाए. अच्छा बदर साहब आप तो कहा करते थे कि मुझे ओहदों की कोई तलब नहीं है. अब अगर कोई दे दे तो बंदा ना तो नहीं ना कर सकता. ये तो ऐसे ही है जैसे आपके को महल्ले में से कोई बंदा आपके घर में खीर की प्लेट लेके आए, आप उसे ये तो नहीं कहते कि मुझे शुगड़ा ले जाओ अपनी खीर. वो तो रखनी पड़ेगी आपको. जैसे हमसायगी का तकाजा होता है ना जी, इसी तरह जमहूरियत का भी तकाजा होता है. कोई आपको आप ओहदा दे दे तो रखना पड़ता है, बेशक आपको शुगर हो. देखे ना ओहदा भी तो कोई छोटा नहीं है ना, कायदे ऐवान, वो भी सेनेट का. हाय हाय हाय, कायदे ऐवान. इस ओहदे से वैसे भी मुझे अपने लीडर भुट्टो शहीद की खुशबू आती है. वो कैसे? वो कायदे अवाम थे, मैं कायदे ऐवान हूँ. हाय अच्छा. हाय. दिल में उठी नहीं तड़ंग, नाचे मोड़ा अंग अंग, पंछी तोड़ संग संग, मन बदर चाहे उड़ साहब आप तो जाओ. जरूरत से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं. और नहीं जुनैद सलीम साहब, इतनी देर बाद जब ओहदा मिलेगा तो खुशी तो होगी. बड़ी देर हो गई थी, वेला बैठा हुआ था. अब तो यार दोस्त और महल्ले के लोग भी छेड़ना शुरू हो गए थे. और बदड़ और सिर्फ जनरल सेक्रेटरी यहाँ पीपल्स पार्टी. अब देखे ना जनाब, एक जियाला पुराना हो, उसकी पार्टी इख्तदार में हो, आपके पास कोई ओहदा ही ना हो. ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप 5 स्टार होटल में जाए और जाके पूछे हो की पक्का है, और बैठा आपको कह दे भाई जी दाल ते कद्दू. लेकिन बदर साहब आपको ओहदा मिला भी तब जब हुकूमत खत्म होने वाली है. बहुत अच्छे मैडम, मेरा नाम जहांगीर बदड़ है, जहांगीर कुकू नहीं है. इतनी मुझे अकल है, ये सैनेट नहीं खत्म होती. हाँ, मुझे तो पहले वजारत की भी ऑफर्स हुई है. अच्छा. मैंने कहा चंद महीने रह गए, वजारत का क्या करना है. अच्छा. अभी तो मैंने कुर्सी पे सीधा पतड़ा भी नहीं हो रहा, तो हुकूमत खत्म हो जानी है. इसलिए सैनेट का ओहदा मैंने सोच समझ के लिया. अच्छा बदर साहब ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इस्तीफा दे दिया तो जो मुमकिन उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा के, उनमें आपका नाम भी लिया जा रहा है. हाय आज तो चुंदड़ी रात बा, वजन है तेरी बात बा. मैंने भी खबर लगवाई थी. मेरा मतलब है कि मैंने भी खबर पढ़ी थी जिसमें मेरा भी नाम था. देखे जी जुनैद सलीम साहब, नए वजीर आजम के लिए जो बुनियादी शर्त देखी जा रही है ना, वो ये है कि वो भी गिलानी साहब की तरह खत ना लिखे. अच्छा. तो इस बुनियादी शर्त पे आपके खादम से ज्यादा कोई पूरा नहीं उतरता. अच्छा. चूंकि मैंने कभी खत नहीं लिखा. मैं फोन कर लेता हूँ, मैं तार भेज देता हूँ, मैं वैसे आवाज मार के हाल चाल पूछ लेता हूँ, मैं खत नहीं लिखता. अच्छा. दौड़िए, हमें खत लिखने की आदत ही नहीं है. हम तो बड़ी दूर भी बंदा हो तो बोल बोल के हाल पूछ लेते हैं, ओ सुना कैसा. सो खत ना लिखने की आपके खादम से ज्यादा किसी को आदत नहीं. इसलिए पूरा तो मैं ही उतरता हूँ वजीर आजम बनने के लिए. अब आगे देखे डाकिया जाने और उसका खत जाने. अच्छा बदर साहब आपकी खत ना लिखने की वजह क्या है? बेबी ये खत ना लिखने की वजह है ना, वो जरा गैर पार्लिमानी है. अच्छा. असल में वो क्या कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की. जवानी में एक दफा मैंने खत लिखा था, वो पकड़ा गया. अच्छा. उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि आइंदा खत नहीं लिखा. खत किसको
لکھا تھا فتح صاحب؟ وہ جی خط اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے خلاف لکھا تھا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو. آپ کچھ اور نہ سمجھے. بس وہ پھر خط پکڑا گیا, ہیڈ ماسٹر نے بہت مارا بہت مارا. اس دن سے میں نے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی اپنے ہیڈ کے خلاف خط نہیں لکھے. اچھا بدر صاحب, آپ کے اندر اتنی خصوصیات ہیں لیکن اس کے باوجود آپ الیکشن آلموسٹ ہر دفعہ ہار جاتے ہیں. جنید سلیم صاحب ایسے تو نہ کہے, اب بھی ہارنے لگا ہوں, پہلے تو جیت ہی جاتا تھا. اصل میں اب لوگ بدل گئے ہیں, بلکہ لوگ کیا لاہور ہی بدل گیا ہے. پتہ نہیں کہاں سے لاہور میں لوگ آ گئے. اللہ جانتا ہے اصلی لاہور یہ تو میرے علاوہ 3-4 ہی ہو گئے لاہور میں. پتہ نہیں کس کس شہر سے کس کس گاؤں سے لوگ ادھر آ کے رہنا شروع ہو گئے. آپ دیکھیں نا 4 چھٹیاں کٹھی آتی ہیں تو لاہور خالی. جب میں الیکشن جیتتا تھا اس وقت تو لاہور ہی بڑا خوبصورت ہوتا تھا. کیا بات ہے, اللہ جانتا ہے پورے لاہور میں 250-300 گاڑی ہوتی تھی. اب تو گاڑی پہ گاڑی چڑھی ہوئی ہے یار. یہ مال روڈ پہ اس وقت ٹانگے چلتے تھے جب میں جیتا. اب تو لاہور بالکل بدل گیا ہے. اس وقت نہ مچھر نہ خارش, بالکل صاف ستھرا لاہور ہوتا تھا جب میں الیکشن جیتتا تھا. اس وقت تو لاڑی اڈا بھی ریلوے اسٹیشن کے پاس ہوتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے بونٹ والی بسیں ہوتی تھی اس وقت, اب تو سیدھے منہ والی بسیں آ گئی. اور یہ ٹرکوں بسوں اور ٹانگوں کے اوپر وہ ربڑ کے پاؤں پاؤں والے ہارن لگے ہوتے تھے. وہ پاؤں پاؤں والا ہارن سن کے تو مجھے ذہن میں آیا کہ میری آواز بھی غریب تک پہنچنی چاہیے. اس وقت میں نے سیاست شروع کی تھی اور اللہ کے فضل سے جیتتا بھی تھا. اب تو بالکل لاہور بدل گیا. بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا لاہور کا. یہ جو چبڑجی ہے یہ سڑک سے باہر ہوا کرتی تھی, اب تو چوک کے سینٹر میں منہ اٹھا کے کھڑی ہے. ایسا سین ہوتا تھا. یہ جو شملہ پہاڑی ہے یہ بالکل چھوٹی سی ہوتی تھی, اب تو جوان ہو گئی ہے. اچھا بدر صاحب, ساری باتیں جوڑے, یہ بتائیں کہ لاہور میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ جہاں ٹانگے کھڑے ہیں. وہ تو لاہور سے باہر کھڑے ہیں سارے. آپ نے کلیئر ضرور کرا رہا ہے میرے منہ سے. نیا نیا میں قائدے وان بنا ہوں, آپ نے پٹھے سوال شروع کر دیے. پلیز یہ ذرا قلم دے. یہ میں نے آپ کے لیے 2 رکھی ہوئی ہیں. ایک ہی دے جناب. یہ لے. اینی ویز فتح صاحب, آپ کو قائد ایوان بننے پر ایک بار پھر بہت زیادہ مبارکباد. آج تو چندڑی رات با دھڑتی پڑ ہے خاص با. بڑا ہی بچڑا یار, ادھر بڑا ہی بچڑا. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.